به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لائق سا تکریم حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بہت شکریہ کہ جس نے ہمیں اپنے گھر نماز جمعہ جیسے مقدس فریضہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام تعریفیں میرے اور آپ کے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے،
اسی کے لیے لائق ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ عرفہ پاکیزہ ذات مبارکہ پہ ایمان سے لبریز سینے لے کے آنے والوں، میرے بزرگوار اور معززات خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عنوان آپ سب کو معلوم ہے، مارکائے ایمان و معدیت، عالمی انٹرنیشنل فتنہ دجال، جو عام معروف ہے مسیح دجال۔ لفظ دجال فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے فریبی، ملمہ سازی کرنے والا، حق کو باطل میں چھپانے والا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مسیح دجال اس کو دو وجوہات کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ اولہما، جو پہلی اس کی وجہ ہے، لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، یہ ایک آنکھ سے جس کو دبایا ہوا ہوگا، اندر دھنسی ہوئی ہوگی۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اندر چھپانا اور دبانا۔ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ اندر دھنسی ہوئی ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے، مسیح بمعنی ممسوح، جس کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، دعا کیجئے اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جب یہ آئے گا پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، اور پوری دنیا کی شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس بحاف پہ اس کو مسیح کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ وہ بھی مسیح، تو اس کا فرق کیا ہے؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح بمعنی مسح، جس طرح ہم اپنی جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، اپنے سر پہ مسح کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی تھی۔ اس خیر کی بنیاد پہ ان کو مسیح کہا گیا، اور ان کو اللہ نے یہ خیر کے کرشمے اور معجزات عطا فرمائے تھے۔ کسی ایک بیمار آدمی، کوڑی یا برس والے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ ان کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ اندھے کو آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا کر دیتے۔ مردے کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کے زندہ کر دیتے۔ یہ خیر کا پہلو جو اللہ نے ان کی ذات کے اندر رکھا، یہ بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو اگر اعزازات دیے، عرب کی ایک شاعرہ اپنی کتاب کے اندر میرے پیغمبر کے 12,000 اعزازات کو نقل کرتی ہے، اور احادیث کی کتابوں کے اندر 4,000 میرے پیغمبر کے اعزازات ہیں۔
جب وہ صحابی جس نے اللہ کے رسول کے گستاخ کو قتل کیا واپسی پہ آتے ہوئے دیوار سے گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی، جب ٹانگ ٹوٹی تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابسط رجلک یا اخی، اپنی ٹانگ کو سیدھا کیجئے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی طاقت نہیں، درد شدید ہے۔ تو میرے پیغمبر نے ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں میری ٹانگ ٹوٹی تھی کہ نہیں ٹوٹی تھی۔ صحابی رسول جنگ کے اندر نیزہ آنکھ میں لگا تو یہ آنکھ کا ڈیلا رخسار کے اوپر لٹکتا ہوا لے کے آئے، آقا نے ہاتھ مبارک لگایا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے خبر نہیں میری کس آنکھ کو ضرب لگی، جس آنکھ کو اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ لگایا تھا ساری زندگی اس کے اندر روشنی کمزور نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر کے اعزازات اگر ان کی بات کی جائے تو دن بیت جائیں، راتیں بیت جائیں، پیغمبر کی بات مکمل نہ ہو۔ اللہ نے ہمارے اوپر رحم و کرم فرمایا، مسیح خیر اور مسیح شر، اس دجال کو فریبی حاکم کو باطل کے اندر چھپانے والا، لوگوں کے اندر خلط ملط کر کے کچھ چیزوں کو پیش کرنے والا، عربی میں کہا جاتا ہے دجلت السیف، تلوار کے اوپر کسی چیز کا رنگ کر دینا۔ کہا جاتا ہے کہ تلوار لوہے کی ہے، اس لوہے کی تلوار کے اوپر میں نے سونے کا پانی چڑھا دیا، گویا کہ لوہے کی تلوار کو حقیقت میں جو لوہے کی تھی اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے اس کو پیش کر دیا، اس کا نام دجل ہے۔ اور دنیا کے اندر دجل بے شمار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ دجالی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ یہ زمانہ دجالی کیسے ہے۔ ہماری ساری کی ساری آل فوڈ انڈسٹریز دجل ہے، ہماری آل انڈسٹری بیوٹی دجل ہے، ہماری تمام زرعی انڈسٹری دجل ہے، ہماری پولٹری دجل ہے۔ پولٹری کے اندر ہم نے مرغی کو پیدا تو کر لیا، کراس کر کے اب اس کا پتہ ہی نہیں وہ برائلر نر ہے کہ مادہ، اب اس سے آگے نسل بھی چلتی نہیں، اس کا نام دجل ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے ممالک موجود ہیں، جاپان، میڈ ان جاپان پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ جاپان بذات خود ایک ایگریکلچر زرعی کنٹری نہیں ہے، اس کے اندر زراعت تو کی نہیں جاتی، لیکن اس زرعی کنٹری نے، اس جاپان کے ملک نے اتنی محنت کی، سیڈز تیار کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی زرعی ممالک ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ خود تو ایگریکلچر کرتا نہیں لیکن آگے دیتا ہے، جس کو ہائیبرڈ بنا کے ہم پیش کرتے ہیں، اس کا نام دجل ہے۔ وہ قوم جس کے اندر کسی چیز کو خلط ملط کیا جائے، چھپایا جائے، اسی کا نام دجل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دجل سے محفوظ فرمائے۔ اصل بمطابق نقل، اور یہاں پہ یہ کہوں گا، میں علماء سے اس منبر کی وساطت سے کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہوں گا، وہ علماء اس منبر سے قرآن و سنت کے پھول اور چشمے جاری ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے اوروں کے پیچھے لگ کے، کسی اور کی نقالی کر کے اپنی آواز کو اوپر نیچے کرنا سیکھا۔ ہم نے لوگوں کی طرزیں اتاری، ہم نے وہ کام کیے، بلکہ ساؤنڈ والے کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے
جب ہاتھ اٹھاؤں تو لاؤڈ کو اونچا کر دیا جائے، اوروں کی نکالی کرتے ہیں، اور جہاں پہ شعر فٹ ہو تو فٹ کرتے ہیں، جہاں پہ نعت آئے نعت کے منافی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نعت نہ پڑھے، اللہ کے پیغمبر کی تعریف کیجئے، لیکن اصل بمطابق نقل یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عمل کی طرف لانا چاہیے تھا، لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے تھا۔ ہم نے تو راگ رنگ پہ لگا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آپ جانتے ہیں لوگ گانوں کی طرز میں نعت پڑھتے ہیں، لوگ تقریروں کے اندر وین کرتے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بھائیوں، فتنے دنیا کے اندر بے شمار آئیں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فزع، ایک رات اللہ کے پیغمبر گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے۔ جب گھبرائے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال سبحان اللہ، آپ نے اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل اللہ من الفتن۔ اللہ کے پیغمبر نے گھبراہٹ کے ساتھ یہ جملے بولے، کتنے ہی آج کی رات اللہ نے خزانے نازل فرما دیے، کتنے ہی آج کی رات اللہ نے فتنے نازل فرما دیے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو آج کی رات ان حجروں والیوں کو جگائے؟ ان حجروں والیوں سے مراد سیدہ حفصہ بھی ہیں، سیدہ ختیجہ بھی ہیں، سیدہ جویریہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں۔ قربان جاؤں، ان حجروں میں ایک حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے آج جو ان حجروں والیوں کو جگائے؟ یہی حجرہ ہے، تیرا حجرہ امین ہے دربار رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے دربار رسالت کا۔ یہی زمین پہ ایک ٹکڑا ہے باغ جنت کا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہی زمین پہ ایک ٹکڑا ہے باغ جنت کا۔ اس حجرے کے اندر رحمت للعالمین رہتے تھے، رہتے ہیں۔ یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے آج ان حجرے والیوں کو جو جگائے؟ یرید ازواجہ، اس سے مراد اللہ کے پیغمبر کی بیویاں تھی، لکی یصلین، تاکہ وہ نماز پڑھ لے، رب کاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی خواتین ہوں گی جو دنیا میں کپڑے تو پہننے والی ہوں گی لیکن قیامت والے دن وہ ننگی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پتہ چلا کہ فتنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا آج کی رات فتنے بہت زیادہ نازل ہوئے۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشرف علی اتم آتام المدینہ، آپ مدینہ کی ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے اشرف علی اتم من آتام المدینہ، مدینے کی ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قال هل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تمہیں بھی کوئی وہ چیز نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا، صحابہ نے بیک زبان بول کے کہا لا لا، اللہ کے رسول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ قال انی لأرى مواقع الفتن خلال فی بیوتکم کمواقع المطر، میں آج اللہ کا پیغمبر
آپ کی چھتوں کے اوپر جس طرح بارش کے قطرات زمین پہ پے در پے مسلسل گرتے ہیں، فتنوں کا نزول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے فتنے قرب قیامت کے قریب آئیں گے، جس طرح ایک تسبیح ٹوٹ جائے، ایک دانہ پے در پے گرتا چلا جائے، فتنے پہ فتنہ۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بقاؤکم، لوگوں تمہاری جو زندگی ہے، اب کس سے بات کی جا رہی ہے؟ ہم سے۔ جو میری اور آپ کی زندگی ہے، فیما سلف قبلکم من الامم، آپ سے پہلے جو امتیں گزر گئیں ان کی زندگی کمپیریٹیولی اور آپ کی زندگی، کما بین الصلاۃ العصر الی غروب الشمس، جس طرح عصر کی اذان ہو گئی اور نماز ادا کر دی گئی، اس اذان اور نماز کے بعد غروب آفتاب تک جتنا ٹائم باقی ہے، دنیا کی زندگی باقی صرف اتنی رہ چکی ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کے تو ایک سانس کا پتہ نہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب شام ہو تو صبح کا اندازہ نہیں، اگر صبح ہو تو شام کا پتہ نہیں، بلکہ ایک سانس کا پتہ نہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ویسے تو اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک فاصلہ ہے سانس کا، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو قبرستان۔ دنیا کی زندگی پہلی امتوں کی نسبت ہماری اتنی، اور دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لوگوں قیامت کا وقت قریب آ گیا، چاند پھٹنے والا ہے، چاند کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا اور ہم غفلت میں ہیں، ہم سستی میں ہیں۔ یہ بات میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، مجھے کہتے ہوئے دل میں درد ہو رہی ہے، اور شاید کہ آپ بھی اس بات کو اسی طرح ہی محسوس کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ بڑی ہی غفلت اور سستی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، لوگوں قیامت تو اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، ایک لمحہ بھی خبر نہیں، او هو اقرب، یا اس سے زیادہ، یا اس سے زیادہ کسی وقت بھی قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ قیامت کے قریب اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ۔ بعیدہ میں اللہ کے پیغمبر کی بعثت، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا اعلان، جبل محروق جس کو جبل حریق کہتے ہیں اس کا جل جانا، دیگر ان کی وضاحت میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ علامات متوسطہ جس سے مراد یہ ہے فتنے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے کہا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کی خبر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوال کرنے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ کہا جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ قیامت کا ہنگامہ کب برپا ہو جائے گا۔
تو پھر فرمایا اگر اس طرح کی بات ہے فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، تو پھر ہمیں کم از کم ان کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا أَن تَلِدُ أَمَتَهَا أَن تَلِدُ أَمَتَ رَبَّهَا وَفِي رِوَایَةٍ الْأُخْرَى رَبَّتَهَا، لوگوں لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اولاد نافرمان ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ اس بات پہ فخر کریں گے، غریب ہوں گے، روا الشائی روا الابل البہمی یتطاولون فی البنیان، لوگ پیسہ اتنا ہوگا خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، پھر بلند و بالا بلڈنگوں کو کھڑا کرتے چلے جائیں گے اور اس کے اوپر فخر کریں گے۔ وہ بھی ہو گیا، زناکاری عام ہو گئی، بلڈنگیں بن گئی، والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ علامات قریبہ، وہ علامات جس کے اندر آ جانے کے بعد قیامت بالکل قریب کر دی جائے گی۔ نمبر 1 دجال کا آ جانا، نمبر 2 دابت الارض کا نکل آنا، نمبر 3 سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اس کا مغرب کو نکل جانا۔ اس سورج کے نکلنے کے بعد کسی ایمان والے کو اس کا کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جب مومن ہوگا اس کا پہلا ایمان اس کے کام آئے گا۔ اگر کوئی کہے ان 3 نشانیوں کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں، کسی کا حج اس کے کام نہیں آئے گا، کسی کا عمرہ اس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی، کسی کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، کسی کا قرآن اس کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہ 3 نشانیاں آ گئی اس کے بعد اسلام لائے تو کیا لائے؟ اب وقت ہے کھیتی بون کا، موسم ہے پیدا ہون کا، پھر وقت آئے رون کا، جب کچھ کر کما جاتے رہے۔ اللہ آج ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو عالم کفر کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اگر نہیں تو اللہ ان کو نیست و نبود کر دے۔ دنیا کے اندر فتنہ برپا کرتے ہیں۔ آج ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جس کو ہم یہ کہتے ہیں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، یہ ہمارے اندر فتنہ دجال اس انداز سے آئے گا ہم پہچان نہیں پائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فتنہ ہے کیا، ہم سب مان جائیں گے۔ لوگوں کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ اس طرح تیار کیا جا رہا ہے، اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ امت کو اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکل نہ ہو، اور دجال کے آنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے ایک درخت ہے جس درخت کا نام ہے غرقد، جس کو ہم کہتے ہیں نا بقیع الجنہ، جنت البقیع، اس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد۔ غرقد ایک درخت ہے، دنیا کی ہر چیز بول بول کے بتائے گی عیسیٰ علیہ السلام کو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن ایک غرقد کا درخت ہے جو نہیں بولے گا۔ وہ اپنا قومی درخت سمجھ کے اس کو تیار کر رہے ہیں اور وہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں، اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے تو بچوں کو جس طرح میں نے بول دیا، تمام انڈسٹریز جتنی بھی ہے وہ دجل ہے۔ دجل کے لحاظ سے دیکھیے، یہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا بڑے فتنے لے کے آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے سے آدم نے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا، عیسیٰ و موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈرایا، یوسف و دانیال نے قوم کو ڈرایا، یعقوب ابراہیم نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن ایک بات کسی نے بھی نہیں بتائی جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال دنیا میں جب آئے گا لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى وَآوَرُ أَنَّهُ كَعِنَبَةٌ طَائِفَةٌ، ایک آنکھ سے اس کی دھنسی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ کانا دجال فریبی، جس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہوگی
اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوگی اور ایک پھولی ہوئی ہوگی، ایک سے بالکل نظر نہیں آئے گا، ایک سے معمولی سا نظر آئے گا۔ اور اس کی پیشانی کے اوپر فرمایا کاف، الفابیٹ میں لکھا ہوگا کافارا، کافر، یہ ایک بطور برانڈ آئے گا۔ اور اسرائیل کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کا مونوگرام بھی کافارا ہے، اور وہ اس کی ترویج کر رہے ہیں، اور کافر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہوگی جتنی میرا اللہ دے گا، لیکن بے بس اتنا ہے کہ وہ اپنی پیشانی پہ لکھے ہوئے کافارا کو مٹا نہیں سکے گا، وہ اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی نشانیوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگا، کافارا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جعد الراسی، اس کے سر کے بال گنگریالے ہوں گے۔ رجل عریض، چھوٹے کا دکھا ہوگا، رجل شاب، اور وہ بہت بڑا نوجوان ہوگا، بہت بڑا ہیلدی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا رجل شاب احمر، وہ سرخ ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا۔ اب دیکھو ہمارے بچوں کو کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہودی اپنے بچے کو جب پریگننسی ہوتی ہے، بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی انوائرمنٹ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، اور اسی لیول پہ اس کو 9 ماہ اس کی کفالت کی جاتی ہے، اور اسی طرز پہ چلایا جاتا ہے، وہی ماحول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بیبی پیدا ہو جائے تو اس کو وہی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ان کو جہاد کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو لڑنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں انہوں نے گیمز دے دی، ہمیں انہوں نے کارٹون دے دیے، ہمارے بچوں کی آئی سائٹ ویکس ہو گئی، ہمارے بچوں کی ذہنی تربیت خراب ہو گئی، ہمارے بچے بیٹھ گئے، ہمارے بچے چڑچڑاپن کا شکار ہو گئے، گیمز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پب جی یا دوسری ہے اس کے اوپر کھیلے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں، اور پاگل ہو چکے ہیں۔ بچوں کو ادھر ہماری ڈگر پہ لگا دیا۔ کارٹون اسی طرح ٹیڑے اور میڑے ہیں، فرمایا کہ اس کے پاؤں بھی ٹیڑے ہوں گے۔ ہماری نسل کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا تو اس کو مان جانا، آسانی سے مان جانا۔ احمر کہا کہ وہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ پہلے کارٹون جو ہوا کرتے تھے وہ سبز رنگ کے تھے، جب حدیث کے اندر یہ آیا انہوں نے وہ کارٹون کو سرخ بنا دیا۔ پھر اس کا جو پاور مین ہے، فرمایا کہ یہ جو ظالم ہوگا بہت بڑا ہوگا۔ حضرت آدم کی اولاد سے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے اتنا بڑا بندہ ہیلدی موٹا کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا یہ ہوا ہوگا، اور وہ کانا بھی ہے، وہ سرخ بھی ہے، اور پھر اس کو پاور جب ملتی ہے تو وہ پھولتا چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہودی ہمیں تو یہ دے دیا اور ہمارے بچوں کو اس ڈگر پہ لگا دیا، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ اس کے آنے کی تیاری میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ مومنوں، محمد عربی کے غلاموں، دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ اپنی نسلوں کے لیے کیا کیا؟ خدا را ہم تو جیسے ہم نے گزار لی، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے قریب لائیے، ان کا ایمان مضبوط کیجئے، قرآن و سنت کی دعوت دیجئے، قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے، حدیث کے ساتھ جوڑ دیجئے، تاکہ کل جب یہ گندا کانا فریبی آئے تو ہم یہ کہنے والے ہوں کہ تو کانا دجال ہے، تو اللہ نہیں، تو رب نہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں لے کے آئے گا، بڑا ظالم بڑے فتنے لے کے آئے گا، اور فتنے اس قدر لے کے آئے گا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے، جب کہا جاتا ہے ان عرب کے مشرکوں سے کہ ان سے پوچھا جائے وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، سب کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ بنانے والا ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے آسمان بنایا، دنیا کا نظام چلایا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے توحید الوہیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
جو ان ساری چیزوں کا رب ہے، جو ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، سجدہ بھی اسی کو لائق ہے۔ لوگوں، بر صغیر کی تباہی کا سبب ہی یہی بنا۔ باہر کے ممالک میں یونیورسٹیاں بنی، ہمارے ملک میں دربار بنے۔ میں ان اولیاء کی تضحیق نہیں کر رہا، بلکہ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، لیکن ہمیں اس ڈگر پہ لگا دیا اور اس چیز پہ لگا دیا، ہمیں کہہ دیا کہ سب کچھ یہ دیتے ہیں، عبادت بھی انہی کی۔ نہیں، عبادت تو ہے صرف ایک اللہ کی، یعنی ربوبیت کے بعد الوہیت۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سجدے کے لائق ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے توحید اسماء و صفات ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب توحید ربوبیت اس کے اندر اگر دخل اندازی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دجل ہے۔ اور دجل کیسے ہوگا؟ آئے گا دجال جنگل کے، عرب کے ایک صحرا کے اندر، جہاں پہ نہ پانی ہوگا نہ زمین ہوگی، نہ ہی وہاں پہ کوئی جڑی بوٹی ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا یہاں پہ بارش برساؤ، زمین کو کہے گا سبزیاں اگاؤ۔ جب سبزیاں اگائیں گی بارش آ جائے گی۔ اور کن دنوں میں بارش آئے گی؟ دیکھنا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد، دجال کے آنے کا کنفرم نہیں، لیکن پرفیکٹ اللہ کے پیغمبر نے ایک بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ آپ نے دن بدن، ٹائم ٹو ٹائم، ایئر ٹو ایئر آپ نے بتا دیا کہ جب یہ دجال آئے گا، قبل خروج الدجال، اس دجال کے آنے سے پہلے، صلاۃ سنوات شداد، اس کے آنے سے پہلے 3 سال بڑے ہی شدت کے ہوں گے، بڑے ہی شدت کے ہوں گے۔ یصیب الناس فیہا جوع شدید، لوگ اس میں بھوکے اور پیاسے مریں گے۔ جو پہلا سال ہوگا، ان اللہ یامر السماء بالسنۃ الاولی ان احبس ثلث مطرها، ان اللہ یامر الارض ان تحبس ثلث نباتها، اللہ پہلے سال آسمان کو حکم کریں گے 1/3 آسمان سے پانی کا برسنا بند کر دے، یعنی 1/3 آسمان سے پانی نہیں اترے گا۔ 3.33 یہ پانی نہیں اترے گا۔ اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اور زمین سے کہا جائے گا کہ اے زمین، تو بھی 1/3 اس سے سبزہ اگانا بند کر دے۔ جب یہ بند ہو جائے گا، دوسرا سال جب آئے گا تو اللہ آسمان کو یہی حکم دیں گے کہ آسمان سے 2/3 پانی کا قطرہ نہ اترے، زمین سے 2/3، 2/3 زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ جب یہ کہا جائے گا، اللہ کا حکم مان لیا جائے گا، 66.666 یہ زمین کے اوپر سبزہ ہوگا ہی نہیں۔ پھر تیسرے سال اللہ حکم دیں گے کہ اے آسمان، تیرے اوپر سے پانی کی بوند کا قطرہ بھی زمین کے نیچے نہ آئے، اے زمین ایک جڑی بوٹی بھی تیری نہیں اگنی چاہیے، فلا تقطر قطرۃ فلا تنبت خضرۃ، آسمان سے ایک بارش کا قطرہ بھی نہیں آئے گا، زمین سے ایک جڑی بوٹی بھی نہیں اگے گی۔ ان مشکل حالات میں آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے۔ دوستو، مہنگائی آئے گی، مہنگائی تب آئے گی جب قحط سالی ہوگی، نہ آسمان سے پانی کا قطرہ آئے گا، نہ زمین سے جڑی بوٹی اگے گی، لوگ مر جائیں گے، مارے مارے پھریں گے۔ یصیب الناس فیہا جوع شدید، لوگ بھوک سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک سوال کیا، صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر،
جب اس طرح کا زمانہ آ جائے گا، جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے گا، جب اس طرح کی قحط سالی آ جائے گی، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ ما یعیش الناس فی ذلک الزمان، لوگ اس زمانے کے اندر زندگی کیسی گزاریں گے؟ لوگ زندہ کیسے رہ سکیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفا شیارو، اے میرے پیارو، اس دن جو چیز کام آئے گی، کتنا پیارا جملہ بولا، التحلیل والتمہید والتمجید، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یجرا مجرى الطعام، یہ لا الہ الا اللہ، یہ سبحان اللہ کا کہنا، گلے سے ایسے کھانے کے نوالے اتریں گے جیسے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈال دیں گے، وہ زندہ رہ سکیں گے۔ آؤ، میں نے شروع میں ایک جملہ بولا، فوڈ انڈسٹری دجل ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو پیزے پہ لگایا، میں نہیں کہتا کہ نہ کھاؤ، انہوں نے ہمارے بچے کو برگر شوارمے پہ لگایا، کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے کھانا تو کھا لیا، ہم نے اچھا کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پیٹ کا ایک حصہ جس کو خالی رکھنا چاہیے سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا چاہیے، لیکن ہم نے کھانا تو کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے بیٹھے بچے نے کہا کہ بابا برگر، فون پہ فوری منگوا لیا۔ میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں سے لاڈ نہ کرو ضرور کرو، لیکن بچوں کو بھوکا نہ بناؤ، بچوں کو آنکھ ان کی غیرت والی بناؤ، ان کی آنکھ ہمت والی بناؤ، ان کے اندر خودداری پیدا کرو۔ وہ بچے جن کو یہ بھوک دی گئی، اب کھانا بھی کھایا ہوا ہے، تو پھر کہتے ہیں برگر، آپ لوگ برگر کھلاتے ہیں۔ کبھی کسی باپ نے کہا ہو، بیٹے ابھی کھانا کھایا ہے پڑھو سبحان اللہ، بیٹے ابھی کھانا کھایا ہے کہو لا الہ الا اللہ؟ کون ہے ایسی ماں؟ ہائے، میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں، کہاں سے ڈھونڈوں ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی اس لیول اور نہج پہ تربیت کریں؟ کہاں سے لاؤں ایسے باپ جو اپنے بچوں کو قرآن و سنت کا منہج دیں، یہ قرآن و سنت کے ہیرے اور موتی دیں؟ فوری تو کھلا دیا، تو اب پھر سوال کرتا ہوں، بتاؤ جب وہ آئے گا جس کے پاس اتنی طاقتیں ہوں گی، وہ ہمارے بچوں کو برگر شوارمے کا لولی پاپ دے کے اپنے پیچھے لگائے گا کہ نہیں؟ وہ تو ہماری نسلوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ جب آئے تو آسانی سے مان جائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق بھی دے، اور اپنی آخرت اور اس کے خلاف اللہ جہاد اور تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کانا دجال آئے گا، لا یولد لہ، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، وزنی اس کا جسم ہوگا، سرخ کلر کا ہوگا، کافارا اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر، اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس کے پیشانی پہ کافر تو لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو کیا ہم پڑھ نہ سکیں گے؟ پھر کیسے مان جائیں گے؟ ویسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کل مومن کاتب ولا کاتب یقرأھا، ہر وہ مومن جو پڑھا ہوا یا پڑھا ہوا نہیں، وہ سارے کے سارے پڑھ لیں گے کہ کافر ہے، ہر مومن پڑھ لے گا اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ پڑھنے کے باوجود اسے کون مانے گا؟ اور بھائیو، اس کے پاس شعبدہ بازیاں اتنی ہوں گی، دجل اتنے ہوں گے، وہ کارنامے اتنے کرے گا کہ خود بخود لوگ مان جائیں گے اور مانتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سے میں سوال کروں، کوئی دوست یہاں پہ سگریٹ پیتا ہے؟ کوئی ایک دوست؟ بڑے پیتے ہوں گے۔ چلو آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ صحت کے لیے مضر ہے، اور کس کا سبب بنتا ہے؟ کینسر کا۔ تو اب پھر میں اسی بھائی سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کیوں پیتے ہیں؟ ویسے ہی نا؟ تو ویسے ایسے کئی اس کے پیچھے بھی لگ جائیں گے، کئی اس کو مان جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ فرمایا جب آئے گا اور 40 دن اس دنیا کے اندر رہے گا، 40 یومن کے لفظ ہے، یومن
کسنہ یومن کا شہر یومن کا جمعہ، اس کے 40 دنوں میں سے ایک پہلا جو دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا جو دن ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو دن ہوگا اس کا ہفتے کے برابر ہوگا، ان دنوں کے برابر، اور باقی کسائر اليوم کا یومکم، باقی 37 دن جو ہوں گے وہ ہمارے عام ہوں گے۔ اب بتاؤ، جب یہ بات کی تو سب نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول کذالک الیوم الذی انکفینا صلاۃ یوم، کیا اس دن ہمیں 5 نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ آیا؟ کیا آپ نے نماز کے لیے سوچا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب وہ 1 سال کا دن ہوگا اس دن ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازوں کا صحابہ کو فکر کس چیز کی تھی؟ نماز کی۔ الصلاۃ قرۃ عینی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لوگوں، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ مومن کے اوپر نماز آسان ہے، مشرک کافر کے اوپر نماز وزنی ہے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا، عقل مند لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے وہ ذہانت کی دلیل ہوتی ہے۔ سوال اچھا کیا کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس دن میرے پیارے آپ لوگ وقت کا خیال کریں گے، وقت کے حساب سے۔ کیسے؟ فجر پڑھی اور اس کے بعد ہم زور پڑھتے ہیں، درمیان میں کتنا گیپ ہے؟ 6.25 گھنٹے۔ زور سے لے کے عصر تک 2 گھنٹے، پھر عصر سے مغرب تک جتنا ٹائم، اس ٹائم کے حساب سے آپ اپنی نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، جہاں پہ 6 ماہ سورج نہیں نکلتا، 6 ماہ رات ہی رہتی ہے، ناروے ایٹسٹرا ایسے ممالک ہیں، تو وہاں کیا بنے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ وہ لوگ اپنے اوقات کا خیال کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ ظالم اتنا ظالم ہوگا کہ لوگوں کو مارے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صرف قتل کر سکے گا، صرف ایک شخص کو، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب کہا کہ دن اتنے ہوں گے اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ما اسرعہ فی الارض، یہ زمین پوری کا چکر لگائے گا۔ کیسے لگائے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کغیث استبردت الريح، جس طرح بادل ہو، بادل کے پیچھے ہوا ہو، یعنی ہوا کے دوش پہ اڑے گا اور اتنا تیز چلے گا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ ٹیکنالوجی اتنی آ جائے گی، نہ جانے اس وقت ہیلی کاپٹر کو ایسا آ جائے کہ پوری دنیا کے اندر وہ گھوم جائے اور گھوم جائے گا۔ من وان ہمارا ایمان جازم ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا وہ ہوگا اور ہو کے رہے گا، یقیناً ہوگا۔ اتنے دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ دل چاہتا ہے؟ اگر دجال سے بچنا چاہتے ہو تو چلو مدینہ جا کے ڈیرا لگا لو۔ حدیث کہتی ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میں مروں کل قیامت والے دن، میرا نبی میری سفارش کرے اور مجھے جنت میں لے جائے، پھر اسے چاہیے کہ جائے مدینے میں، وہاں جا کے ڈیرا لگائے اور مر جائے وہیں پہ۔ قیامت والے دن میں اس کو بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مدینے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، ہر بی بی مدینے جاوے، مدینے دیاں سونیاں گلیاں، جتھے لگیاں نبی دیاں تلیاں، اللہ مینوں وی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلا دے، تیرا مکہ شہر نرالا، جت جمیا ہے کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے
صفا مروا دی دوڑاں لوا دے اگ لگ دی ہے وچ سینے لوگو جانا ہے اساں مدینے اوتے قسمتاں والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے اوتے قسمتاں والے رونے جنہ پھیرے اوتھے پائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر بی بی ہر مومن مدینے جاوے۔ آمین تو کسی نے بھی نہیں کہی۔ لگتا ہے آپ اپنی جیبوں کو دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پیسے سے نہیں جایا جاتا، آنسوؤں سے جایا جاتا ہے۔ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، یہ سوائے مکے اور مدینے کے پوری دنیا میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 2 مقام اور بھی ہیں، کوئی دوست بتا سکتا ہے کس جگہ پہ اور نہیں جائے گا؟ کوئی ایک دوست؟ مسجد اقصیٰ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک اور جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ گئے تھے؟ کوہ طور، وہاں پہ ایک طور سینا کے قریب ایک مسجد طور ہے، مسجد طور میں نہیں جا سکے گا، بیت مقدس میں نہیں جا سکے گا، مکے میں نہیں جا سکے گا اور مدینے میں نہیں جا سکے گا، 4 جگہوں پہ نہیں جائے گا۔ تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے؟ نہیں، اس سے بچنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، کلمہ مضبوط ہونا ضروری ہے، اعمال مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اس سے بچنے کے لیے ہمارے دل کے اندر یہ مادیت کی جنگ ہے، یہ کفر اور ایمان کی نہیں، ایمان اور شرک کی نہیں، ایمان اور مادیت کی جنگ ہے، پیسے کی جنگ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ پیسے کے پیچھے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کے پیچھے بھول جائیں گے، یہ دنیا ہی دکھائے گا، لیکن مکے اور مدینے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا، قطعاً نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ چلتے چلتے جب مدینہ کے راستے پہ گامزن ہوگا، وہاں پہ مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ان 7 دروازوں پہ کھڑے فرشتے چابک لے کے کھڑے ہوں گے، اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور اس کو ماریں گے، یہ بھاگ جائے گا۔ اور مدینے کے باہر ایک جرف مقام ہے جہاں پہ شریلی زمین ہے، وہاں پہ جا کے رک جائے گا اور اس زمین پہ جا کے اس طرح اپنا پاؤں زور سے مارے گا۔ جب پاؤں مارے گا، مدینے کی سر زمین کے اندر ہلچل لرزہ بر اندام طاری ہو جائے گا، اور جب زمین پہ ہلچل پڑے گی، مکے مدینے کے اندر جتنے مشرک ہوں گے، جتنے کافر ہوں گے، جتنے منافق ہوں گے، سارے کے سارے نکل کے اپنے گرو کے قدموں میں جا کے گر جائیں گے۔ پتہ چلا کہ مدینے کے اندر منافق بھی ہیں، مدینے کے اندر مشرک بھی ہیں، مدینے کے اندر کافر بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ پتہ چلا خلاص، یہ دن وہ ہوگا جس دن مدینے کے اندر کوئی کافر، منافق اور مشرک نہیں رہ پائے گا، سارے کے سارے باہر آ کے اس کے قدموں میں گر جائیں گے، اور پھر ایک عرابی آئے گا، ایک مجاہد آئے گا، ایک نوجوان آئے گا، سلیم الفطرت آئے گا، بہت ہی ایمان قوی والا آئے گا، وہ آ کے سامنے ہی دیکھ کے اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا را پڑھ کے کہے گا کہ تو کافر ہے، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، انا النبی انا اللہ، مجھے کہو میں اللہ ہوں، وہ کہے گا نہیں نہیں، تو اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کانا نہیں، اللہ عیب والا نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان کا مطلب ہے اللہ منزہ من کل عیب، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ سونا ہے، اللہ خوبصورت ہے، اور اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ ومن احسن منک لم تر قط عینین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من الشمس السماء فإن الشمس طالیۃ بعد الفجر وإن الشمس طالیۃ بعد العشاء۔ پھر ایک خوبصورت ایک پیاری کتاب کے اندر لکھا ہوا کہا وَإِذَا ابو کبیر حضلی کا شعر وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ آثَارِ وَجْهِهِ برکت کبرک العارض المتحلل۔ جبریل بولے کلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد۔ رب بولا والشمس وضحاها، رب بولا اے میرے محبوب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے اللہ نے جس نبی کو اتنا خوبصورت بنایا وہ آپ کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ آپ کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب اس شخص نے کہا کہ تو اللہ نہیں تو کانا دجال ہے، وہ کہے گا مجھے مان، کہے گا نہیں مانتا، یہ اپنی تلوار کے ساتھ اس کے سر کے اندر تلوار مارے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، 40 سینٹی میٹر دور تک، 40 میٹر تک اس کے دور دونوں ٹکڑے چلے جائیں گے۔ روش روش چمن چمن یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا بتاؤں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا، میں کیا بتاؤں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ خون آخر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جب دو ٹکڑے کیے اور پھر اس ٹکڑوں کے اندر بڑی رعونت کے ساتھ چل کے جاتا ہے، پھر چل کے واپس آتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے کھڑا ہو جا، اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ زندہ ہوا اس کو زندہ کرنے کے بعد کہتا ہے کیا مجھے رب مان جائے گا کہ نہیں، اب تو مان جا۔ وہ کہتے ہیں ہاذہ الطیبہ ہاذہ الطیبہ ہاذہ الطیبہ، یہ مدینہ ہے اور یہاں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ مجھے ایک بار قتل کر سکتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو دوبارہ قتل کر کے دکھا، مجھے میرے ایمان میں تقویت آ گئی، تو وہی ہے جس کے بارے میں حضرت محمد نے ہمیں بتا دیا تھا۔ اب تو نہیں مار سکتا، تو پھر اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گردن کے اوپر تلوار چلاتا ہے، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح اسماعیل کی گردن پہ چھری نے کام نہ کیا، اس کی گردن پہ بھی چھری کام نہیں کرتی۔ جس طرح آگ نے کام نہ کیا، اس کے اوپر بھی آگ کام نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، پھر اس نے اپنے ہرکاروں سے کہہ کے اس کو قتل کروایا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے اندر آدم سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جو سب سے اعلیٰ شہید ہے میری امت میں، اللہ نے اس کو درجہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہ شہید ہے۔ یہ ظالم بڑے بڑے فتنے لے کے آئے گا اور اتنے زیادہ گمبھیر خطرناک ہوں گے، ہم تو ننگے بڑنگے برہنہ ایک بابے کو دیکھ کے اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اہل حدیث کا بھی عقیدہ کمزور ہو گیا، نام نہاد اہل حدیث بھی بیٹھ کے انڈوں کے اندر سے بال نکالتے ہیں، انڈے بوتل میں ڈالتے ہیں، پیٹ پہ گلاس رکھ کے تویز نکالتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تویز رکھوا کے آگ لگاتے ہیں، کڑے میں بندے کو کھڑا کر کے آگ لگاتے ہیں۔ یہ نام نہاد اہل حدیثوں، رب کو جواب دینا ہے، لوگوں کے عقیدے کو کمزور کرتے ہو، باقی تو باقی لوگ ننگ پڑنگ پیروں کو دیکھ کے جب ان کے سامنے گرتے ہیں تو پھر ظالم کے پاس تو اتنی طاقتیں ہوں گی، کیسے اس سے بچا جا سکے گا؟ اس سے بچا جا سکے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کے بعد جب تشہد کر لو تو پھر تمہیں 4 چیزوں کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فَإِذَا فَرَضَ أَحَدُكُم مِّنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ، وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اللہم انی، میرے ساتھ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب مسیح الدجال وفتنة المسیح الدجال والمحیاء والممات۔ اللہ ہمیں ان 4 فتنوں سے محفوظ فرمانا، اور فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا
اس ظالم کے سامنا ہو جائے، من ادرک منکم فلیقرأ فواتح سورۃ الکہف، تو وہ سورہ کہف کی 10 آیات اس کے سامنے پڑھے۔ جس نے اس کو یاد کر لیا اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما لے گا۔ وفی روایت الاخری، 10 آخری آیات جس نے یاد کر لی اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما لے گا۔ بخاری کتاب الفتن جس کے اندر 28 ابواب ہیں اور 101 حدیث، مسلم جس کے 28 کتاب الفتن کے ابواب ہیں، 182 احادیث، طبرانی، مسند احمد اور ابو داؤد، ان تمام کتابوں کے اندر سے میں نے آپ سب کے سامنے احادیث کا مجموعہ پیش کیا، اس لیے پیش کیا کہ میری سوئی ہوئی قوم جاگ جائے، اس کے اندر اویئرنیس آ جائے، وہ فتنہ دجال کو سمجھ لے، اپنی اولادوں کو سمجھا دے، آگے آگے بتا دے، اس لیے کہ ہم سب اس دجال کے آنے سے پہلے ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، وما توفیقی الا باللہ۔